ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ پیش حکومت کی اپیل پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے حکم امتناع دے دیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں جسٹس حسن رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر سماعت کی، جس میں پشاور ہائی کورٹ کا اجر اور اجیر کے متعلق فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ دوران سماعت جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ غریب مزدور کے پاس سیکیورٹی ڈپازٹ کی مد میں اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل نے کہا، مائی لارڈ، یہ کیس غریب مزدوروں سے متعلق ہے۔ قانون یہ ہے کہ کوئی نجی ادارہ مزدور کو کام سے نکالے گا تو اس کے واجبات ادا کرے گا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا، اگر نجی ادارہ واجبات ادا نہیں کرتا تو مزدور متعلقہ محکمے میں اپیل کر سکتا ہے۔ مزدور کے حق میں فیصلہ آئے تو نجی ادارہ اپیل میں واجبات سیکیورٹی کے مد میں جمع کرائے گا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے نجی ادارے کی اپیل کے ساتھ سیکیورٹی ڈپازٹ کی شرط ختم کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے حکم امتناع دیا۔ عدالت نے متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکم امتناع بھی جاری کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے مزید 2 ججز نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تقریب حلف برداری اسلام آباد ہائی کورٹ کے کانفرنس روم میں ہوئی، جہاں وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے دونوں ججز سے حلف لیا۔ جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کے حلف اٹھائے۔ خیال رہے کہ جسٹس علی باقر نے نجفی اور جسٹس کے آغا بھی وفاقی آئینی عدالت کے جج کے طور پر حلف اٹھا چکے ہیں، اور اب چیف جسٹس امین الدین خان سمیت وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے فیصل راٹھور کی وزارت عظمیٰ کے لیے 35 سے زائد ووٹوں کی حمایت کا دعویٰ کیا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور کا آزاد کشمیر کی سول میں، جبکہ موجودہ اسمبلی کے 4تھے وزیر اعظم کے طور پر انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کے لیے اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے مظفر آباد میں ہوگا۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے سادہ اکثریت میں 27 ووٹ درکار ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سرحدیں غیر معینہ مدت کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 2 طرفہ کشیدگی میں اضافے کی وجہ سے طالبان حکام کی افغان تاجروں کو وارننگ ہے کہ وہ پاکستان پر انحصار ختم کر کے دیگر ملکوں کے ساتھ تجارت کریں۔ حکومت نے اس فیصلے سے کابل کو واضح پیغام دیا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات تک تجارت اور دیگر سرگرمیوں کے لیے سرحدیں نہیں کھولیں گے۔ حکام نے کہا کہ سرحدی بندش معمول کا انتظامی اقدام نہیں بلکہ پالیسی میں اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ افغان طالبان قیادت کو مطلع کر دیا گیا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر گروپوں کے خلاف ٹھوس کارروائی تک مزید مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایک سرکاری افسر نے کہا کہ پاکستان اپنے موقف سے ہٹنے کے موڈ میں نہیں، سیکیورٹی پہلے، تجارت بعد میں، اب اسلام آباد کا نیا موقف ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاک افغان سرحدوں کی بندش کو 1 ماہ سے زائد ہو چکا ہے، جس کے باعث دونوں اطراف ہزاروں ٹرک اور کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وقت سرحدی گزرگاہیں صرف انسانی بنیادوں پر کھلی ہیں، جو کہ افغان مہاجرین اور سرحدوں پر پھنسے افراد کی واپسی تک محدود ہے۔ گلستان جوہر ٹریفک سیکشن نے بے نامی ڈمپر پکڑ لیا، ڈرائیور گرفتار، مقدمہ درج مگر ای چالان نہ ہو سکا۔ سیکشن افسر سوال کرتا رہا، ڈمپرز ڈرائیور نام میں سر ہلاتا رہا، ای چالان کیوں نہ ہو سکا؟ ماجرا کیا ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان۔ جی بالکل، نمبر پلیٹس نہ ٹریکر، لائسنس، نہ شناختی کارڈ، نہ ہی اوقات کار۔ جو گلستان جوہر ٹریفک سیکشن نے بڑی کارروائی کی ہے، ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے اور ڈمپر کو جو ہے تھانہ گلستان جوہر منتقل کر کے مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا گیا ہے۔ گلستان جوہر بلاک 9 سے بے نامی ڈمپر جو ہے اس کو پکڑ کر اے ایس او ٹریفک سیکشن گلستان جوہر کی مدیت میں مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ سڑک کے درمیان غفلت اور لاپرواہی برتنے والا ڈمپر ڈرائیور بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم جو ہے وہ اوقات کار کی خلاف ورزی بھی کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ ڈمپر پر نہ ہی کوئی نمبر پلیٹ تھی اور نہ ہی ڈمپر ڈرائیور کے پاس جو ہے وہ لائسنس ملا ہے۔ جب ٹریفک پولیس اہلکار اس سے پوچھ گچھ کر رہے تھے تو اس ٹائم ڈمپر ڈرائیور نے جو ابتدائی تفتیش ہے اس کے دوران حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں۔ ٹریفک پولیس افسر کا سوال تھا کہ کتنی دیر سے آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے، گاڑی کے آگے پیچھے نمبر پلیٹ کیوں نہیں ہے، گاڑی میں ٹریکر لگا ہے؟ وہ ہر سوال کا جواب نہیں میں نفی میں گردن ہلاتا رہا ہے۔ تاہم ڈرائیور کے مطابق جو ہے وہ 3 سال سے ایسے ہی شہر میں ڈمپر چلا رہا تھا۔ بغیر نمبر پلیٹ اور لاپرواہی سے ڈمپر چلانے والے ڈرائیور کو جب روکا گیا تو آئی جی سندھ کے احکامات جو 2 روز قبل جاری ہوئے تھے کہ شہر میں جو ہے اوقات کار کی خلاف ورزیوں
کے خلاف جیسے جو کوئی ہیوی ٹریفک اگر دکھائی دیتی ہے یا نمبر پلیٹ کے بغیر کوئی گاڑی شہر کی سڑکوں پر دکھائی دیتی ہے تو ٹریفک پولیس کو سخت احکامات دیے گئے تھے کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. تاہم یہ کارروائی اسی تناظر میں کی گئی ہے. مقدمے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر کے گلستان جوہر میں منتقل کر دیا گیا تھانہ گلستان جوہر میں, اور ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے. اور ڈمپر کے جو مالک ہے اس کی تلاش کے لیے جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے. ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی اور ضلعی پولیس کی جانب سے بھی کارروائی کی جا رہی ہے. تاہم فی الحال تک ڈمپر کے جو مالک ہے اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے. جی بہت شکریہ. پاکستان اور چین میں انسدادی دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جیان زینڈونگ نے ملاقات کی ہے, جس میں پاک چین دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. چین کے سفیر نے اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت کی اور قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے, جبکہ ملاقات کے دوران انسدادی دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا. اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد و احترام پر مبنی ہیں. چین پاکستان کا وہ با اعتماد دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے. پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے. چینی سفیر جیان زینڈونگ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے. ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے حکومت میں شمولیت اور آئینی ترمیم کے حوالے سے اہم موقف پیش کیا. ایم کیو ایم کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا ایم کیو ایم صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت حکومت میں شامل ہوئی تھی. ان کی ترجیح ہمیشہ عوامی خدمت اور بلدیاتی حکومت کے تحفظ پر رہی. مصطفیٰ کمال نے بتایا ایم کیو ایم نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی اپنی ترامیم پیش کی تھیں, لیکن وہ 1 سال تک اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پڑی رہیں. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کی تجاویز کو بالآخر 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ شامل کیا گیا, جو مکمل مشاورت کے بعد لائی گئی. انہوں نے حکومت کی جانب سے ایم کیو ایم کے آئینی ترمیمی بل کی حمایت کو سراہا. کہا کہ کابینہ میں شامل تمام پارٹیوں کے رہنماؤں کو مشکور ہوں جنہوں نے ایم کیو ایم کی تجاویز کے حق میں حمایت دی. مصطفیٰ کمال نے واضح کیا کہ ایم کیو ایم چاہتی ہے ترقیاتی فنڈز اور وزارتیں طلب کر سکتی تھی, لیکن ان کی ترجیح ہمیشہ عوامی خدمت بلدیاتی حکومت کے نظام کے تحفظ پر رہی. انہوں نے مزید کہا ایم کیو ایم عوام کے مفاد میں کام کرتی ہے اور ان کی سیاسی حکمت عملی عوام کی خدمت اور حقوق کے تحفظ کے گرد گھومتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور پنجاب میں یہ کام بخوبی انجام دیا جا رہا ہے. لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عظمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب کے عوام میں مکمل احساس تحفظ پایا جاتا ہے اور حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہیں. انہوں نے پنجاب میں ورچوئل پولیس اسٹیشن کے قیام کو ایک اہم اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے شہریوں کو بغیر کسی خوف کے اپنی شکایات درج کروانے میں مدد ملے گی. عظمہ بخاری نے اسمارٹ سیف سٹی منصوبے کو جدید شہری سیکیورٹی کا سنگ میل قرار دیا اور کہا کہ اس کے ذریعے جرائم کی روک تھام اور پولیس کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئے گی. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت عوام کی حفاظت اور سیکیورٹی کو ہر قیمت پر یقینی بنانا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی اور منصوبہ بندی کا استعمال کیا جا رہا ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری کی ہدایت پر پیپلز پارٹی نے 30 نومبر کو ضلعی سطح پر یوم تاسیس منانے کا اعلان کر دیا. سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی ہمایوں خان کے مطابق ملک کے تمام اضلاع میں یوم تاسیس کے حوالے سے خصوصی پروگرام منعقد کیے جائیں گے. پارٹی کے تمام ضلعی عہدیداران کو اپنے اپنے اضلاع میں یوم تاسیس کی تقریبات کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت جاری. ہمایوں خان کا مزید کہنا تھا کہ یوم تاسیس کے موقع پر پیپلز پارٹی کے 5 دہائیوں سے زائد سیاسی جدوجہد، قربانیوں اور عوامی خدمت کے سفر کو اجاگر کیا جائے گا. موٹر وے M5 پر اونچ شریف انٹرچینج کے قریب افسوسناک حادثہ پیش آ گیا. موٹر وے پولیس حکام کے مطابق مسافر بس نے موٹر وے پولیس کی گاڑی کو روند ڈالا. موٹر وے پولیس کے 2 افسروں سمیت 3 اہلکار جاں بحق ہو گئے. جاں بحق ہونے والوں میں سب انسپکٹر مشتاق، اسسٹنٹ سب انسپکٹر ناصر اور کانسٹیبل اسامہ شامل ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ افسوسناک واقعہ موٹر وے M5 لوکیشن 662 پر اونچ شریف کے قریب پیش آیا. موٹر وے پولیس آفیسرز ڈیوٹی شفٹ ختم کر کے اونچ شریف اپنی رہائش گاہ پر آ رہے تھے کہ مسافر بس کراچی سے ملتان جا رہی تھی. موٹر وے پولیس نے مزید بتایا کہ اس بس کو تحویل میں لے لیا گیا ہے
اور کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید 7 روز کی توسیع کر دی۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے ہفتہ 22 نومبر تک دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ حکم نامے کے مطابق پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، دھرنوں، عوامی اجتماعات پر پابندی برقرار۔ دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کا جمع ہونا مکمل ممنوع قرار۔ صوبے بھر میں اسلحے کی نمائش، اشتعال انگیز، نفرت آمیز اور فرقہ وارانہ مواد کی تقسیم و اشاعت پر مکمل پابندی عائد۔ اسی طرح لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی برقرار، البتہ صرف اذان، جمعے کے خطبے کے لیے اس کی اجازت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شادی کی تقریبات، جنازے، تدفین پر اس کی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ سرکاری فرائض انجام دینے والے افسران اور اہلکار اور عدالتیں بھی مستثنی ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے یہ فیصلہ امن و امان برقرار رکھنے، انسانی جانوں املاک کے تحفظ کے پیش نظر کیا گیا۔ حکام کے مطابق سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر عوامی جلوس، دھرنا دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ شرپسند عناصر عوامی احتجاج کا فائدہ اٹھا کر اپنے مسموم عزائم کی تکمیل کے لیے ریاست مخالف سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں نہ رکنے والے اضافے کے بعد حکومت نے اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ کوئٹہ میں فی کلو چینی کا ریٹ 230 روپے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ کراچی، لاہور اور پشاور میں کہیں 190 اور کہیں 200 روپے کلو میں چینی دستیاب ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے شوگر سیکٹر کو مکمل ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے خصوصی کمیٹی کی جانب سے تیار سفارشات وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر کا کہنا ہے کہ مارکیٹ فورس فیصلہ کرے گی کہ چینی درآمد کرنی ہے یا برآمد۔ اس کے علاوہ پنجاب میں 41 میں سے 27 ملوں نے کرشنگ شروع کر دی ہے۔ وہ 14 شوگر ملیں جنہوں نے اب تک کرشنگ شروع نہیں کی، ان کے خلاف ایکشن پلان تیار کر لیا گیا ہے اور مانیٹرنگ کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ کین کمشنر کے مطابق جو ملک کرشنگ شروع نہیں کرتی اس پر 10 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ عائد ہوگا۔ کراچی میں پولیس نے مقابلے میں زخمی سمیت 4 ملزمان گرفتار کر لیے۔ تھانہ فریر مومن آباد پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا۔ جنید فیروز کی رپورٹ دیکھیے۔ تھانہ سر سید پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان اسد خان عرف اشو اور محمد رضا کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ادھر سوراب گوڈ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، پولیس کی جوابی فائرنگ میں زخمی سمیت 2 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے۔ گرفتار ملزمان دستگیر اور طالب کے قبضے سے اسلحہ، موٹر سائیکل اور نقدی برآمد ہوئی۔ رات گئے تھانہ فریر اور مومن آباد پولیس نے جناب پیشہ عناصر، منشیات فروشوں اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی موجودگی کی اطلاع پر بھاری نفری کے ہمراہ سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران علاقوں کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر کے رہائشیوں کے قوائف کی جانچ پڑتال بھی کی گئی۔ پولیس نے دونوں مقامات سے متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ پاکستان رینجر سندھ نے ملیر میں کارروائی کرتے ہوئے بھتہ خوری اور فائرنگ کی وارداتوں میں ملوث خطرناک ملزم قاسم عرف قاسو کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم کے قبضے سے 30 بور پستول، ریپیٹر اور 12 بور ڈبل بیرل شاٹ گن سمیت بھاری اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ملزم لیاری کے مختلف گینگ وار گروپس کا حصہ رہ چکا ہے اور اس نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نارتھ کراچی، لی مارکیٹ، ملیر گھانچی مارکیٹ اور کورنگی میں فائرنگ اور بھتہ خوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔ رینجرز حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ گرفتار ملزم کو اسلحہ سمیت مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ گوادر تربت میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق شدت 3.8، گہرائی 76 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز تربت سے 13 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ جھٹکے محسوس ہوئے تو لوگ مارے خوف کے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے۔ تاحال کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اور ملک بھر میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے شمالی اضلاع میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ صوبے کے بیشتر علاقوں مسلسل خشک موسم کی لپیٹ میں رہیں گے۔ خیبر پختونخوا میں پشاور، نوشہرہ، مردان اور ڈیرہ غازی خان سمیت مختلف شہروں میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت مزید گر گیا ہے۔ چترال میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ دیر اور کالام میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مالم جبہ میں درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پنجاب کے زیادہ تر علاقے بھی شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔
غزہ میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ، پناہ گزینوں کے ہزاروں خیمے ڈوب گئے، لاکھوں بے گھر فلسطینی کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ اسرائیلی خیمے دیگر امدادی سامان کی غزہ آمد پر روک دی، جس کی وجہ سے بڑھتی سردی بارش کی وجہ سے فلسطینی گیلے خیموں میں رہنے پر مجبور۔ غزہ میں بارش کے پانی کو روکنے کا کوئی بندوبست نہیں، فلسطینیوں نے خیموں کو پانی سے بچانے کے لیے آس پاس گڑھے کھودنا شروع کر دیے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فلسطینی پناہ گزین انروا کے مطابق 13 لاکھ فلسطینیوں کی مدد کا سامان موجود ہے جو اسرائیل نے روک رکھا ہے۔ انروا کے سربراہ کے مطابق سخت سردی بارش میں امداد کی فراہمی پہلے سے زیادہ ضروری ہو گئی۔ اس کے علاوہ تباہ شدہ عمارتوں میں پناہ لیے گئے فلسطینیوں کو ان عمارتوں کے منہدم ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں۔ غزہ شہر کے زیتون علاقے میں ایک مغوی کی لاش کی تلاش کے لیے ریڈ کراس القسام بریگیڈز کی ٹیموں نے کوششیں دوبارہ شروع کر دیں۔ اسرائیل نے مزید 15 فلسطینیوں کی میتیں فلسطین کے حوالے کر دی، اب تک 330 میتیں حوالے کی جا چکی ہیں۔ خبر ہے کھیل کے میدان سے، پاکستان نے تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے ہرا کر ون ڈے سیریز میں کلین سویپ کر دیا۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کی جانب سے دیا گیا 212 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر 45ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے محمد رضوان 61 اور حسین طلعت 42 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ فخر زمان نے 55، بابر اعظم نے 34 رنز اسکور کیے، جبکہ سلمان آغا 6 اور حسیب اللہ خان بغیر کھاتہ کھولے ہی پویلین لوٹ گئے۔ مہمان ٹیم سری لنکا کی جانب سے جیفری وینڈر سے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ سری لنکا نے پاکستان کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے 211 رنز بنائے۔ مہمان ٹیم مقررہ 50 اوورز بھی پورے نہ کھیل سکی۔ سدیرا سمارا وکرما 48 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان کوشال مینڈس نے 34، پاون رتنا یاکے نے 31 رنز اسکور کیے۔ پاکستان کی جانب سے محمد وسیم جونیئر نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ حارث رؤف اور فیصل اکرم نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ رائزنگ سٹارز ٹی20 ایشیا کپ کے 6ویں میچ میں پاکستان شاہینز نے بھارت اے کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پاکستان شاہینز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بھارت اے ٹیم 19 اوورز میں 136 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے ٹاپ سکورر ویبو سوریا ونشی 45 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ نمن دھیر نے 35 رنز سکور کیے۔ پاکستان شاہینز کی جانب سے شاہد عزیز سب سے کامیاب بولر رہے، جنہوں نے 24 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان شاہینز نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 137 رنز 2 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کیا۔ اوپنر ماس صداقت نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 47 گیندوں پر 79 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی، 7 چوکے اور 4 چھکے شامل۔ افریقی ملک کانگو کے صوبہ لوالابا میں تانبے کی کان دھنسنے کے ان المناک حادثے میں 43 کانکنوں کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کان میں پل گر گیا اور اس کے نتیجے میں متعدد افراد دب کر ہلاک ہو گئے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ اب تک 43 لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور تلاش کا عمل جاری ہے۔ شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو حادثے کے مقام تک پہنچنے میں مشکلات پیش آئی ہیں۔ امدادی ٹیموں نے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے اور اس حادثے کا سبب غیر قانونی کانکنوں کا زبردستی کان میں داخل ہونا تھا، جو اس خطرناک علاقے میں کام کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر داخل ہو گئے تھے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ڈوبے ہوئے حصے پر عارضی پل بنایا گیا تھا، جس پر زیادہ تعداد میں کانکنوں کے گزرنے کی وجہ سے پل گر گیا اور یہ سانحہ پیش آیا۔ فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔